ناظرین، ڈرامہ سیریل بسمل میں اس معصومہ کا تو بہت ہی بھیانک انجام ہونے والا ہے، کیونکہ زوبی جب معصومہ کا اعتماد جیت لیتا ہے تو پھر اسے آہستہ آہستہ ایسے ٹریک پہ لے کے آتا ہے کہ معصومہ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہتا۔ زوبی جب معصومہ کو بتاتا ہے کہ ٹی ٹی نے اپنی آدھی جائیداد ریحام کے نام کر دی ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ اگر ریحام کو کل کلاں کچھ ہو جاتا ہے تو وہ ساری جائیداد کسے ملے گی؟ ریحام کے سارے رشتہ داروں کو۔ معصومہ کو ٹی ٹی پہ غصہ تو بہت آتا ہے کہ بھلا یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ اب ٹی ٹی کی ساری جائیداد کا اکیلا وارث معصومہ اور ٹی ٹی کا ہونے والا بیٹا ہے۔ بہرحال معصومہ اب چونکہ زوبی پہ اعتماد کرنے لگی ہے تو اسے یہ بھی بتا دیتی ہے کہ وہ آلریڈی ٹی ٹی کے اکاؤنٹ سے کافی پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر چکی ہے، اور پھر یہ کہ ابھی آدھی جائیداد تو ٹی ٹی کے اپنے نام ہے۔ اگر ٹی ٹی کو کچھ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے نام جو کچھ ہے وہ سب میرے بیٹے کو ملے گا۔ لیکن زوبی کہتا ہے کہ اگر ٹی ٹی کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی اس جائیداد میں بھی ریحام کا حصہ بہرحال بنے گا، اور ویسے بھی ٹی ٹی پر زیادہ اعتبار نہ کرو، کیا پتا کہ وہ باقی کی جائیداد اپنے بیٹے کے نام کا ٹرسٹ بنا کے وہاں منتقل کر دے۔ میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ کل کا انتظار کرنے سے بہتر ہے ابھی تمہارے پاس جتنا پیسہ ہے تم اسے کسی فورن بزنس پہ انویسٹ کر دو، تاکہ تمہیں ڈالرز کی صورت میں پروفٹ آتا رہے، اور میرے خیال سے تمہیں اب انڈیپینڈنٹ ہو جانا چاہیے۔ معصومہ فوراً حامی بھر لیتی ہے اور جب گھر جاتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ زوبی آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے لیے کتنا فکر مند ہے، اور میرے ایک اشارے پہ اس نے اپنی بیوی کی بھی اچھی خاصی انسلٹ کر دی۔ گانے سنتی ہے، جھومتی ہے، ناچتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب میرے پاس پیسہ تو بہت آ چکا ہے، اور اب ویسے بھی پیسہ فورن بزنس پہ انویسٹ کروں گی تو مزید بڑھے گا، تو اب میں نے اس ٹی ٹی کا کیا کرنا ہے؟ اگر میں زوبی سے کہوں تو وہ میرے ایک اشارے پہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا۔ دولت تو حاصل کر ہی چکی ہوں، کیوں نہ اب محبت بھی حاصل کر لی جائے۔ پھر یوں ہی کچھ دیر گزر جانے کے بعد معصومہ کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو جاتی ہے تو وہ زوبی کو ہی کال کرتی ہے۔ زوبی فوراً معصومہ کے پاس پہنچ جاتا ہے تاکہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا سکے، لیکن ہاسپٹل پہنچنے پہ معصومہ کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں، تو معصومہ کی ماں بار بار ٹی ٹی کو کال کرتی ہے، لیکن ٹی ٹی جان بوجھ کے اس کی کالز اٹینڈ نہیں کرتا۔ اب زوبی سارے وقت میں معصومہ کا ساتھ دیتا ہے۔ معصومہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، جس پہ زوبی معصومہ کو اور اس کی ماں کو مبارکباد دیتا ہے، اور پھر معصومہ اپنے بچے کو لے کے ماں اور زوبی کے ساتھ ہی گھر واپس آ جاتی ہے۔ معصومہ سوچتی ہے کہ ٹی ٹی اپنے بیٹے کی پیدائش پر بھی نہیں آیا، جس پہ اس کی ماں سمجھاتی ہے کہ تمہیں اب تو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب تو سمجھو تمہارے ہاتھ خزانہ لگ چکا ہے، جیسے ہی ٹی ٹی کو بیٹے کی پیدائش کا پتہ چلے گا وہ تو سر کے بل دوڑا چلا آئے گا، اور پھر خوشی کے مارے وہ اپنی ہر چیز تمہارے نام لگا دے گا۔ معصومہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب مجھے ٹی ٹی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک روپیہ پیسہ جائیداد کی بات ہے تو وہ ٹی ٹی کے بعد آٹومیٹکلی میرے بیٹے کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا، اور ویسے بھی میں نے اپنا پیسہ بزنس میں انویسٹ کر دیا ہے زوبی کے ساتھ مل کے، وہاں سے بھی تو مجھے بہت پروفٹ آنے والا ہے۔ بہت جلد میں اتنی امیر ہونے والی ہوں کہ شاید مجھے ٹی ٹی کے سہارے کی کبھی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اب معصومہ تو اس بات سے انجان ہے کہ زوبی تو اس کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی اور اپنی ماں کی بے عزتی بھولا نہیں ہے جو معصومہ نے کی تھی۔ وہ معصومہ سے جتنا پیسہ لے گا اس سے اپنا کاروبار شروع کرنے والا ہے، اور وہ سوچ چکا ہے کہ معصومہ کو بہت جلد بتا دوں گا کہ اس کا سارا پیسہ ڈوب چکا ہے، اور کاروبار میں تو یہ رسک ہوتا ہی ہے، جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف زوبی کی بیوی اور ماں تو زوبی سے سخت ناراض ہیں کہ آخر وہ پھر سے معصومہ کے اشاروں پہ ناچنے کیوں لگا ہے، جبکہ زوبی کی بیوی کو یہ شکایت ہے کہ زوبی نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ میرے سوا کبھی کسی اور کا نہیں ہو سکتا، لیکن لگتا ہے کہ معصومہ کا جادو ایک دفعہ پھر زوبی پہ چل گیا ہے۔ زوبی اس دفعہ اپنی بیوی اور ماں کو ساری سچائی بتا دے گا کہ جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اکثر آنکھوں دیکھی بات بھی جھوٹ ہو سکتی ہے۔
میں اگر معصومہ کے ساتھ ہوں تو اس کا ساتھ دینے کے لیے نہیں، بلکہ اسے آسمان سے زمین پر لا کر پٹخنے کے لیے اور اپنا اور اپنی ماں کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے۔ ورنہ اس معصومہ جیسی چلاک عورت میں مجھے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، جو ایک گھر اجاڑ چکی ہے وہ کئی گھر بھی اجاڑ سکتی ہے۔ اب دوسری طرف ٹی ٹی جب آفس جاتا ہے تو سارے آفس والے اسے مبارکباد دیتے ہیں، تحفے تحائف پھول وغیرہ لے کر آتے ہیں، لیکن ٹی ٹی کو ذرا برابر خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ اسے تو اپنا موسیٰ یاد آتا ہے کہ وہ خواب جو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالے تھے، جوان کیے تھے، جب ان خوابوں کی تعبیر دیکھنے کا وقت آیا تو مجھے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں دفنانا پڑا۔ اور یہ سب اس معصومہ کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ اس نے جان بوجھ کے مجھے اپنے بیٹے کی شادی پہ جانے سے روکا، اسے پتہ تھا کہ اس کا انجام بھیانک ہو سکتا ہے، اور میری عقل پہ بھی ایسا پردہ پڑا رہا کہ میں اپنے بیٹے بیوی کی طرف سے بالکل ہی غافل ہو گیا۔ ٹی ٹی نے یہ تو سوچ ہی رکھا ہے کہ وہ معصومہ کو اس سب کی سزا ضرور دے گا، لیکن وہ ساتھ ہی سوچتا ہے کہ کیا ریحام مجھے کبھی معاف کر پائے گی۔ اب ٹی ٹی جب معصومہ سے ملنے جاتا ہے تو معصومہ تو بہت خوش ہوتی ہے کہ بالآخر ٹی ٹی کو میرے پاس واپس آنا ہی پڑا۔ ٹی ٹی سے کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا جب آپ کو بیٹے کی پیدائش کا پتہ چلے گا تو آپ سے رہا نہیں جائے گا۔ جبکہ ٹی ٹی غصے سے معصومہ کی طرف دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ معصومہ تم کس قدر چلاک عورت ہو، مجھے تو اب جا کے پتہ چلا۔ پہلے تم نے میرا گھر خراب کیا اور اب اس زوبی کا گھر خراب کر رہی ہو۔ تمہیں تو مجھ سے کبھی بھی محبت نہیں تھی، تمہیں تو دراصل میری دولت سے محبت تھی۔ اور پھر معصومہ کو بتائے گا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے زوبی کے ساتھ مل کے وہ سارے پیسے جو مجھ سے لوٹے تھے، زوبی کے ساتھ مل کے آؤٹ آف کنٹری کسی بزنس پہ انویسٹ کر دیے ہیں۔ معصومہ تو بہت حیران ہوگی کہ ٹی ٹی کو اس سب کا کیسے پتہ چلا، جبکہ زوبی نے تو بہت رازدارانہ طریقے سے یہ سب کیا تھا۔ تو یہاں پر یہ بھی پاسبل ہے کہ دراصل ٹی ٹی اور زوبی آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ ٹی ٹی کو اس بات کا غصہ تو تھا کہ معصومہ نے میرے اکاؤنٹ سے مجھ سے پوچھے بغیر اور چوری چھپے اتنی بڑی اماؤنٹ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی، اور معصومہ اب آرام سے تو وہ ساری اماؤنٹ واپس دینے والی ہے نہیں، تو ٹی ٹی نے وہ اماؤنٹ اپنے اکاؤنٹ میں واپس ٹرانسفر کرانے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہو اور زوبی کو بھی اس کھیل کا حصہ بنایا ہو۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹی نے ہی زوبی کو اتنے پیسے دیے ہوں کہ وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار سٹارٹ کر سکے۔ بہرحال لگتا یہی ہے کہ ڈرامے کے اینڈ پہ ٹی ٹی معصومہ کو طلاق دے دے گا اور اپنے بیٹے کو ریحام کی جھولی میں ڈال دے گا کہ تمہارا موسیٰ واپس آ گیا۔ اور طلاق کے بعد جب معصومہ اکیلی رہ جائے گی تو زوبی کو بلائے گی مدد کے لیے، لیکن زوبی بھی آنے سے صاف انکار کر دے گا کہ تمہاری وجہ سے میری فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، میری بیوی کو اچھا نہیں لگتا کہ میں تمہارے جیسی عورت کے ساتھ ملوں یا بات کروں۔ تو معصومہ اتنا کچھ حاصل کر لینے کے بعد، اتنا کھیل کھیلنے کے بعد جب پھر سے خالی ہاتھ رہ جائے گی تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا معصومہ کا اینڈ پاگل خانے میں ہونے والا ہے؟ اور کیا ریحام ٹی ٹی کو معاف کر سکے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔